अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ قرآن کریم کی آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ الفرقان کی آخری چند آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد نیک اعمال بجا لاتا ہے فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یہی وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں خدا کی طرف بڑی سچی توبہ کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے. یہاں توبہ کے مضمون کو دو دفعہ باندھا ہے. پہلے توبہ کا ذکر فرمایا، پھر عمل صالحاً اس کے مان بعد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی تعریف میں صرف منفی پہلو نہیں بلکہ حقیقی توبہ میں ایک مثبت پہلو بھی شامل ہے. عام طور پر توبہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا توبہ ہے، لیکن قرآن کریم خلا کا قائل نہیں، اور کائنات میں کہیں خلا حقیقت میں کہیں بھی موجود نہیں. خلا کا معنی ہی نفی ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بس یہ وہم کہ دنیا میں کہیں خلا ہے یا ساری کائنات میں کہیں خلا ہے، یہ محض وہمہ ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں. جس جگہ آپ خلا سمجھتے ہیں وہاں ماحول سے کچھ نہ کچھ اندر سرایت کر کے اس جگہ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بدیوں کا ہٹنا اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. بدیوں کا ہٹنا صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ جگہ خالی کی جا رہی ہے کسی اور کے لیے. جس طرح کوئی معزز انسان کسی مجلس میں آئے تو بیٹھے ہوئے لوگ سرک کر اس کے لیے جگہ بنانے لگتے ہیں. یہی نقشہ قرآن کریم نے توبہ کا کھینچا ہے کہ گناہوں کو محض گناہوں کو دور کرنے کی خاطر نہیں بلکہ نیکیوں کو جگہ دینے کے لیے دور کرو. اور یہی مضمون حسنہ اور سیئہ کے تقابل میں جگہ جگہ پیش کیا گیا ہے. تو فرمایا توبہ تو وہی توبہ ہے جس کے بعد عمل صالحہ اس کی پیروی میں چلے آئیں اور تمہارے دل کے خلاؤں کو بھر دیں اور تمہارے اعمال کے خلاؤں کو بھر دیں. فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یہی وہ شخص ہے حقیقت میں جو اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما،
وہ لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ اس کا عام ترجمہ ہے جو اولین ترجمہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس میں شامل یہ بات بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹی گواہی دینا بات کی بات ہے جس شخص کو ایسا ماحول جس میں ہر طرف سے دباؤ ہوں جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کر سکے، ایسا شخص لازماً اپنی عام زندگی میں بہت ہی سچا انسان ہوتا ہے، اور لا یشهدون الزور کا یہ بھی معنی ہے کہ جھوٹ کو پر جھانکتے بھی نہیں، جھوٹ کو دیکھتے ہی نہیں، جھوٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں رمضان کے مہینے میں یہی لفظ استعمال ہوا کہ جس نے رمضان کا مہینہ دیکھا، مطلب یہ ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، تو جھوٹ کے ساتھ ان کا دور کا بھی علاقہ نہیں، وہ جھوٹ پر جھانکتے بھی نہیں۔ پھر فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ انہی معنوں میں یہ دوسرا مضمون بہت ہی خوبصورت رنگ میں پہلے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ کو نہیں دیکھتے وہ لغو چیزوں کو بھی نہیں دیکھتے، بس جب وہ ایسی مجالس سے گزرتے ہیں جہاں بےہودگیاں ہوں، جہاں ناپسندیدہ حرکات ہوں، تو اغماض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو بہت ہی حسین منظر ہے سچے لوگوں کا کہ نہ وہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ایسی چیزوں کو جن میں جھوٹ کی آمیزش ہو، اور عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہ ایسی مجالس کے پاس سے گزر جاتے ہیں جہاں لغو باتیں جو در حقیقت جھوٹ کی آلائش رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جھوٹ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ خلاف واقعہ بات بیان کی جائے، بلکہ لغو میں جھوٹ کا عنصر اس طرح شامل ہے کہ خیالی اور فرضی دلچسپیاں جو زبردستی بنائی جاتی ہیں اور ان کا انسانی زندگی کی حقیقت سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ بس ایسی تمام دلچسپیاں جیسے جوا ہے اور اس قسم کی لغویات ہیں جو در حقیقت مصنوعی طور پر انسانی زندگی کو الجھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ ساری جھوٹ ہیں۔ تو جھوٹ کے مضمون کو زیادہ لطافت کے ساتھ، مزید وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرما دیا کہ لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان سے ایسا سلوک نہیں کرتے جیسا کوئی باتیں سننے والا بہرا ہو یا کوئی مخاطب اندھا ہو جس پر نہ کلام کا حسن اثر کرے نہ کلام کرنے والے کا حسن اثر کر سکتا ہو۔ دو ہی طرح سے انسانی زندگی متاثر ہوا کرتی ہے، یا تو نصیحت سن کر یا نصیحت کرنے والے کے حسن سے متاثر ہو کر۔ تو سمن و عمیانہ میں یہ دونوں مضمون اس طرح باندھ کر بیان کر دیے گئے کہ بعض لوگ نصیحت کرنے والے کو دیکھا کرتے ہیں، اگر وہ صاحب وقار ہو، صاحب عظمت ہو، اس کے حسن سے انسان متاثر ہو تو اس کی کڑوی باتیں بھی انسان برداشت کرتا ہے اور اس کی مشکل نصائح پر بھی عمل کرتا ہے۔ بعض دفعہ نصائح اتنے حسین رنگ میں پیش کی جاتی ہیں کہ کہنے والا کوئی بھی ہو ان کو سن کر انسان ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی نصیحت سے بہروں والا سلوک نہیں کرتے اور نصیحت کرنے والے سے اندھوں والا سلوک نہیں کیا کرتے۔ اس کا پہلے مضمون سے یہ گہرا تعلق ہے
کہ نصیحت سننا اور نصیحت پر عمل کرنا کچھ تقاضے کرتا ہے. ہر انسان نصیحت پر عمل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، خصوصاً وہ لوگ جو جھوٹے ہوں اور وہ لوگ جن کو لغویات کی عادت ہو. ان کے لیے نصیحت پر عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. چنانچہ مجھے جو بعض احمدی خواتین کے خطوط ملتے ہیں جن کے خامند نیک نہیں، ان کو دنیا کی دلچسپیوں میں کا زیادہ خیال ہے بنسبت دین کی ذمہ داریوں کے. بعض ایسی نیک مائیں ہیں جو ان کے نیچے اس طرح زندگی بسر کرتی ہیں جیسے حضرت آسیہ نے فرعون کے نیچے زندگی بسر کی تھی. گو وہ شدت نہیں، لیکن کسی حد تک مضمون وہی ہے جس کا کسی حد تک ان کی زندگی پر بھی اطلاق پاتا ہے. بس ایسی عورتیں جن کی زندگی کسی نہ کسی رنگ میں آسیہ سے مشابہ ہیں، وہ بڑے دردناک طریق پر مجھے خطوط لکھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم چاہتی ہیں بچوں کی اچھی تربیت کریں، لیکن ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. خامند نماز نہیں پڑھتا، خامند فلاں چیز کا عادی ہے، خامند فلاں بات کا عادی ہے، دنیا کی لغویات میں محو ہے. اور بعض دفعہ جب میں آپ کا خطبہ سن کر بچوں کو سناتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان پر بہت گہرا اثر پڑا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا خامند بھی سنے اور اس پر بھی اثر پڑے. چنانچہ جب وہ آتا ہے تو میں کسی بہانے سے اس خطبہ لگا دیتی ہوں، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وہ دلچسپی نہیں لیتا، وہ سنتا ہی نہیں، وہ توجہ نہیں دیتا، اور بعض دفعہ کہہ دیتا ہے کہ بند کرو، یہ کیا تم نے کیا لگایا ہوا ہے. تو قرآن کریم نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو نصیحت سے متاثر نہیں ہو سکتے اور جن کو کوئی بات بھی، خواہ نصیحت کرنے والا اچھا ہو یا اس کا کوئی ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں وقار ہو، یا بات اچھے رنگ میں پیش کی گئی ہو، اس قسم کی کوئی بات بھی ان پر اثر نہیں کرتی. گویا کہ وہ بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے. اکثر یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں اور لغویات میں محو ہیں. پس جن لوگوں کی زندگی لغویات میں بسر ہو رہی ہو اور دنیا کی ادنا اور گھٹیا دلچسپیوں میں ان کی تمام تر توجہ ضائع ہو رہی ہو، ان کو اچھی باتوں کے لیے وقت مل نہیں سکتا، یا ملتا بھی ہے تو دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ میرے بندے جو ہیں، جو سچی توبہ کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ ایسا نہیں کیا کرتے. یہ جب اچھی بات سنتے ہیں تو ان باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی ایسا شخص ان سے گفتگو کرتا ہے جس کے لیے ان کے دل میں احترام ہو، اور بھی زیادہ توجہ سے ان باتوں کو قبول کرتے ہیں. گویا کان تو وہ بات بتاتے ہیں جو سمجھ آ رہی ہے، اور بیان کرنے والے کا مرتبہ اپنی ذات میں ان کو متاثر کرتا ہے، اور بغیر سوال کیے کہ کیوں ہم ایسا کریں، اس کے احترام میں وہ بات کو قبول کرنے لگتے ہیں. اس میں ہمارے گھروں کی تربیت کے لیے بڑے گہرے راز ہیں. وہ ماں باپ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، وہ ماں باپ جن کا اپنی اولاد میں کوئی وقار نہ ہو اور ایک خاص محبت اور احترام کا ان کو مرتبہ حاصل نہ ہو، ان کے بچے بہرے یا اندھے نہ بھی ہوں تب بھی ان کی نصیحتیں بیکار ہیں. پس حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. گھر میں والدین اچھی بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہوں اور ان کا ذاتی مقام اور مرتبہ ایسا ہو کہ اولاد کو ان سے گہرا تعلق ہو. اگر تعلق زیادہ ہوگا تو اپنے ماں باپ کے چہرے دیکھ کر ان چہروں کی خاطر ان کی باتیں مانیں گے، اور اگر بات اچھی ہوگی اور وزنی ہوگی تو چہرہ دیکھے بغیر ہی بات اپنی ذات میں
ان کو قائل کرنے کی اہلیت رکھتی ہوگی۔ پھر فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اپنی کوششوں پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی نصرت شامل حال نہ ہو، خدا تعالیٰ کی تائید ہمیں میسر نہ ہو، ہماری نصیحتیں اور اولاد کی اصلاح کی کوششیں سب بیکار جائیں گی۔ پس وہ خدا کے حضور یہ عرض کرتے رہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنے جوڑوں سے، یعنی اگر عورت ہے تو اس کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے ساتھیوں سے کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، یہ ضروری نہیں کہ لازماً میاں بیوی کے تعلقات اور خاندان کے حالات پر ہی اطلاق پاتی ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما کی دعا بہت ہی وسعت رکھتی ہے، اور ایسا ایک عظیم اور گہرا مضمون اس آیت کے ٹکڑے میں بیان ہوا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ عرفان کا دریا ایک کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسی کثرت سے آیات ہیں جن میں آپ یہ عجیب بات دیکھیں گے کہ پوری آیت اپنی ذات میں ایک مضمون کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنی ذات میں ایک عرفان کا سمندر لیے ہوئے ہیں، اور اس آیت سے جس کا وہ ٹکڑا ہے الگ کر کے بھی ان کو پڑھا جائے تو ابدی سچائیاں ان میں پائی جاتی ہیں جو دوسرے مضمون کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں، اس مضمون کو چار چاند لگانے کے لیے موتیوں کی طرح یا ہیروں اور جواہر کی طرح اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس یہ جو مضمون ہے اس کو میں نے آئندہ اسی سلسلے میں ایک خطبے کے لیے اٹھا رکھا ہے، وہ میں پھر بیان کروں گا۔ اس وقت میں گھریلو ذمہ داریوں سے متعلق ہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں جو اسی کلام الہی کی روشنی میں ہیں۔ فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ وہ خاوند جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی، اور اس لیے وہ باہر دنیا میں بھاگتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ معاشرے میں کفر کی شادیاں نہ کرنا بھی ایک اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ عورت اپنی ذات میں نہایت نیک اور سلجھی ہوئی اور وفادار اور خاوند کی خدمت کرنے والی، اس کے حقوق ادا کرنے والی ہے، لیکن اس شادی کا جوڑ ملانے والوں نے خاوند اور بیوی کے مزاج کا، ان کی عادات کا جوڑ نہیں ملایا۔ چنانچہ ایسا خاوند گھر سے باہر گھر محسوس کرتا ہے، اور گھر کے اندر یوں لگتا ہے جیسے گھر سے باہر نکل گیا ہے، اور گھر کے اندر کا ماحول اس کو اس طرح بے چین کرتا ہے جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہو۔ تو یہ ساری کیفیت الٹ جاتی ہے بالکل۔ حقیقت میں وہی گھر جنت بنتے ہیں جہاں انسان باہر سے جب لوٹتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ وہ اپنے ہلکے کپڑوں کو، بھاری کپڑے اتار کر ہلکے کپڑے پہنتا ہے، اور یوں لگتا ہے اس کے سارے بوجھ اتر گئے، اور گھر کے پاکیزہ ماحول میں اسے ایک جنت ملتی ہے۔ اور اگر وہاں اس کے لیے طبیعت اور مزاج کے خلاف باتیں ہوں تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ وہ خاوند شادی سے پہلے ہی بد اخلاق ہوتا ہے، اس کو گندی عادتیں پڑی ہوتی ہیں باہر دنیا میں پھر کر اپنی طبیعت کے تقاضے پورے کرنے کی،
اور اس کی نظریں بہک چکی ہوئی ہوتی ہیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر راضی نہیں رہ سکتے، ایسے خاوند پھر ایک بیوی پر راضی نہیں رہ سکتے، اور ایک سے زائد بیویوں کے ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، نہ انصاف کر سکتے ہیں نہ وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے وہ بہکے ہوئے خاوند ہیں. اور اکثر جو خطوط ملتے ہیں ان کا زیادہ تر اس کیفیت سے تعلق ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے، اس وقت تک یہ توقع رکھنا کہ اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، یہ ایک فرضی بات ہے. اور اس میں ایک بہت ہی گہری حکمت بیان فرمائی گئی ہے جس کا گہرا انسانی نفسیات سے تعلق ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ والدین جو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک پاتے ہیں، ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں. تربیت میں یکجہتی پائی جاتی ہے اور ایک ہی مزاج کے ساتھ بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ایک دوسرے سے سچا پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے والے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے، ایک دوسرے کی ضروریات کی طرف دھیان رکھنے والے اور اخلاق سے پیش آنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرنے والی بنتی ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات قائم کرتی ہے. اور ایسی اولاد پھر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. تو قرآن کریم نے دعا میں بھی کیسی عمدہ ترتیب پیش نظر رکھی. فرمایا پہلے یہ دعا کیا کرو کہ اے خدا ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنا دے، اور جب ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تجھ سے یہ التجا کریں کہ اب اگلی منزل بھی ہمیں عطا کر، جو اسی مضمون کی بالائی منزل ہے. یعنی پہلے ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، پھر ہم اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک پانے والے ہوں. تو دو مضمون اوپر تلے بیان ہوئے ہیں، اور ایک کا دوسرے سے ایسا تعلق ہے جیسے ایک منزل کے اوپر ایک اور منزل تعمیر کر لی گئی ہو. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانے عطا کیے جائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ ان بالا خانوں میں تحائف پائیں گے. تحیہ تحفے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی نعمتیں پائیں گے جو ان کے اعمال کی جزا نہیں ہوں گے بلکہ اس کے علاوہ محض خدا کے فضل کے نتیجے میں انہیں نصیب ہوں گے. وسلامہ، اور سلامتی پائیں گے. آپ قرآن کریم کے تراجم میں جب اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو دو باتیں خاص طور پر دکھائی دیں گی. اول یہ کہ بالا خانوں کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے گویا واقعی ایک منزل کے اوپر دوسری منزل بنی ہے، اور اس منزل میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دوسری منزل ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا تعلق جنت سے ہے اور اس دنیا سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ اولین طور پر اس مضمون کا اس دنیا سے تعلق ہے، اور بالا خانے سے مراد ہرگز ظاہری بالا خانہ نہیں ہے، بلکہ اونچے مکان، جس طرح اردو میں محاورے میں استعمال ہوتا ہے، اونچے مرتبے. اور ہر زبان میں اونچا کا لفظ بلندی شان کے لیے اور ایک اعلیٰ مقام کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ظاہری معنوں میں اعلیٰ مقام نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے اعلیٰ مقام. بس بالا خانے سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو عزت اور شرف کے مکان ملتے ہیں، جن کو بلند مراتب نصیب ہوتے ہیں، اور یہی مکان ہیں جو دراصل رہنے کے مکان ہیں جن میں یہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ان صفات کے نتیجے میں وہ گھر بالا خانے بنتے ہیں، خواہ وہ تہہ خانوں میں بسنے والے لوگ ہوں. پس چونکہ اس دنیا میں ہر ایک آدمی کو ظاہری طور پر بالا خانے نہیں ملتے، اس لیے ترجمہ کرنے والے ظاہری ترجمہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ گویا مراد ظاہری مکانوں کی دوسری منزل ہے.
اگر دوسری منزل مومنوں کی جزا ہے، یعنی ظاہری طور پر دوسری منزل، تو پھر تو امریکہ اور مغربی دنیا کے دوسرے ممالک جن میں 100 سے بھی اوپر منازل بن گئی ہیں، ان کے مرتبے تو ہم سے بہت بلند ہو گئے، اور ان کو تو خدا نے اتنی جزا اس دنیا میں ہی دے دی کہ اس کا ہم گویا اگلی دنیا میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا خدا ہے جو قرآن کریم پر عمل کرنے والے، توبہ کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں، اور پھر ایسی ایسی پیاری دعائیں سکھا کر ان دعاؤں کے طلبگاروں کو یہ جزا دیتا ہے کہ اے خدا، ہمیں اس دنیا میں تو چلو تو نے ٹوٹے پھوٹے مکان دے دیے، کوئی بات نہیں، زمین کی سطح پر گھسٹ گھسٹ کے زندگیاں گزاری، کم سے کم اگلی دنیا میں ہمیں دوسری منزل دے دینا۔ ہرگز کسی قیمت پر یہ مضمون قرآن کریم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن کریم کی شان کو گھٹانے والا مضمون ہے۔ اس لیے بالا خانہ ہمیشہ روحانی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور لفظ بالا خانہ استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ عربی میں بھی یہ انہی بالا خانے کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے معنی ہمیشہ یہی سمجھیں کہ عزت اور شرف کے بلند مقامات، اور دنیا میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے۔ یہ خیال کر لینا کہ یہ جنت کے وعدے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جنت کے وعدے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں اس جنت کا آغاز اس دنیا سے ہوگا، اور یہی قرآن کریم کی مراد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مترجمین نے اور مفسرین نے اگلی آیت کے ایک لفظ سے دھوکہ کھایا، جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، کہ یہ لوگ اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے، اور سمجھے کہ ہمیشگی کی زندگی تو جنت میں مل سکتی ہے، اس لیے یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے انعام کا، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ آئندہ دنیا سے ہوگا۔ حالانکہ اس مضمون کو قرآن کریم کی اسی آیت نے اگلے حصے میں کھول دیا تھا اور فرمایا حسنت مستقرم و مقامہ، یہ وہ جگہ ہے جو عارضی قیام گاہ کے طور پر بھی اچھی ہے اور مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی اچھی ہے۔ جنت تو عارضی قیام گاہ ہے ہی نہیں، اس لیے خالدین کا ایسا ترجمہ کرنا جو اسی آیت کے اگلے حصے کے مخالف ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کو دونوں دنیاؤں پر چسپاں کیا جائے تو مضمون خوب کھل جاتا ہے اور بہت ہی حسین مضمون ابھرتا ہے۔ پہلا معنی خالدین کا یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گھروں کی، جنتوں کی حفاظت کی جائے گی، اور ان کی ساری زندگی امن اور سکون سے کٹے گی، اور کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد بیویوں کے دل خامدوں سے بھر جائیں اور خامدوں کے بیویوں سے بھر جائیں اور ان کی جنت جو ہے وہ جہنم میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے نیک لوگ وہ ہیں جن کے گھر ہمیشہ ان کے لیے بالا خانے بنے رہیں گے، یعنی عزت اور شرف کا مقام بنے رہیں گے، اور ان سے اس دنیا میں اس مقام کو کوئی نہیں چھین سکے گا، اس پر یہ دوام پائیں گے۔ دوسرا خالدین کا معنی پہلی آیت کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، فرمایا ان کی اولادوں کے لیے بھی یہ دعائیں سنی جائیں گی، اور نسلاً بعد نسلاً یہ جنت ان میں چلتی چلی جائے گی۔ پس خالد سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں بلکہ لمبے عرصے تک رہنا یا لمبی زندگی پانا بھی لفظ خالد کے تابع ہے، اس مضمون کے اندر داخل ہے۔ تو اس کے دو معنی ہوں گے اس دنیا کے تعلق میں۔ نمبر ایک کہ وہ میاں بیوی جو اس قسم کے ہیں اور ان کی اولاد جو ان دعاؤں کا پھل ہے، ان لوگوں کا گھر ہمیشہ جنت نشان بنا رہے گا، جنت کی آماجگاہ بنا رہے گا، اور ان کی نیکیوں اور ان کی سکینت میں ایک دوام پایا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ یہ گھر ختم نہیں ہو جائیں گے، خالدین فیہا، کیونکہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو بھی متقی بنا لیا ہو
اور ان کے لیے اس قسم کی دعائیں کرتے رہے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں بند کرنے کے بعد ان کی اولاد کو دھتکار دے؟ بس لازم ہے کہ یہ جنت کی نشانیاں ان کے گھروں میں نسل بعد نسل چلتی رہیں گی۔ اور مقامہ کے لحاظ سے دوسرے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں بھی یہ جنت نصیب ہوگی اور دوسری دنیا میں بھی جنت نصیب ہوگی، اور عارضی ٹھکانہ بھی ان کا جنت ہوگا اور مستقل ٹھکانہ بھی جنت ہوگا، یعنی مرنے کے بعد پھر ان کو ہمیشگی کی وہ جنت بھی مل جائے گی جس کا تصور عموماً ہم دوسری دنیا کے تعلق میں باندھتے ہیں۔ پھر فرمایا قل ما یابع بکم ربی لولا دعاؤکم، فرمایا تمہارے رب کو کچھ بھی پرواہ نہیں اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے دعاؤں کی اہمیت کو جانا نہیں، ان کی بے قدری کی ہے، اس مضمون کو بھلا بیٹھے ہو، بس اس کے نتیجے میں جو برائیاں تمہارے حصے میں آئیں گی وہ تمہیں چمٹ جانے والی ہوں گی۔ اور ابدا اور خالدین کے مقابل پر لزامہ رکھا گیا ہے، وہاں خوبیاں چمٹ جانے والی تھیں اور ہمیشگی اختیار کرنے والی خوبیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جن کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کا منفی ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور وہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی برائیاں ان کو چمٹ کر ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہوں گی، اور وہ برائیاں ان کی نسلوں میں بھی چمٹی رہیں گی اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی چمٹی رہیں گی، یعنی ایک بد گھر دوسرے بد گھر کو جنم دے گا اور پھر وہ نسل اگلی بد نسل کو جنم دے گی، اور اس طرح یہ گندگیاں اور یہ بدیاں معاشرے میں بڑھتی چلی جائیں گی اور آئندہ نسلوں میں پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو اس آخری ٹکڑے میں پچھلی تمام آیات کا خلاصہ مثبت رنگ میں بھی پیش فرما دیا اور منفی رنگ میں بھی پیش فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنی کوششوں پر انحصار کبھی نہ کرنا یہ ایسا تکبر ہے جو خدا کو پسند نہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں محض انسانی کوشش کام نہیں دے سکتی، اس کے بہت سے اسباب ہیں، اور تربیت کا مضمون ایسا ہے جو اتنا وسیع ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی کوششوں پر انحصار کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کی ضمانت دے سکیں۔ آج کل جو سائنسدان اس مضمون پر غور کر رہے ہیں وہ تو اتنا گہرا اتر چکے ہیں اس مضمون کے اندر کہ بعض ان میں سے یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ گویا تربیت کا تعلق خالصتاً ان کوڈڈ میسیجز میں ہے، ان پیغامات میں ہے جو کمپیوٹر کی طرح انسانی نسل کے خلیوں میں درج شدہ ہیں، اور جو جین جس قسم کا کردار بنانے والی ہے وہ ویسا ہی کردار بنائے گی، اور انسان جو چاہے کرے، بد ہی رہیں گے اور گویا نیک ہی رہیں گے۔ یہ ایک طرف کا حد سے زیادہ جھکاؤ ہے اور یہ غیر متوازن نظریہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ جینز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ہے جو ہمیں جو کچھ چاہے بنا دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ماں باپ کی ابتدائی تربیت کا بہت حد تک دخل ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سارے امور ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حادثات کا بھی دخل ہوا کرتا ہے۔ ایک بچہ اتفاق سے بچپن میں گرتا ہے، سر کے بل گرتا ہے اور ایسی چوٹ پہنچ جاتی ہے جس کے نتیجے میں اگر وہ پاگل نہ ہو تو مزاج بگڑ جاتا ہے، اور بعض ایسے بچے باغیانہ مزاج رکھتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں، اور بعض ایسے بچے عادات کے لحاظ سے اس طرح بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ماں باپ کا یا کسی اور کا ان پر بس نہیں ہوتا۔ پھر اور بیماریاں ہیں کئی قسم کی جو بچوں کو مفلوج بھی کر دیتی ہیں، بعض ذہن پر اثر کرتی ہیں، بعض جسم پر اثر کرتی ہیں۔
تو تربیت کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی ہوش مند انسان اس مضمون کی وسعت پر نگاہ ڈالے تو ناممکن ہے کہ اس کے دماغ میں یہ تکبر کا کیڑا داخل ہو سکے کہ ہم اگر توبہ کر لیں، ہم اگر اچھے ہو جائیں، ہم نیک اعمال کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں تو بچے ضرور اچھے ہوں گے۔ حضرت نوح سے زیادہ نیک تو وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک غیر نبی کو نبی پر کلی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح سے زیادہ اعمال صالحہ بجا کرنے والے وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبیوں میں بھی حضرت نوح کا ایک غیر معمولی مقام ہے۔ ایک نبی کی خاطر اور اس کے چند ماننے والوں کی خاطر ساری قوم کو ہلاک کر دینا ایک منفی پہلو رکھتا ہے اور ایک مثبت پہلو رکھتا ہے۔ اس سے بڑی حضرت نوح کی صالحیت کی گواہی نہیں دی جا سکتی کہ خدا تعالیٰ نے اس ایک پاک بندے کے لیے اور اس کے چند ماننے والوں کے لیے ایک ایسا عظیم اپنے غضب کا نشان دکھایا ہے کہ گویا ساری قوم کی کوئی بھی حیثیت نہیں ان کے مقابل پر۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا، یعنی ظاہری بیٹا، تو وہاں اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کر دیا کہ ہم کیوں تجھے بچا رہے ہیں اور کیوں ان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ انہو عمل غیر صالح، فرمایا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ صالح اعمال نہیں رکھتا، تو تیرا کیا خیال ہے کہ ہم تیری خاطر تجھے بچا رہے ہیں اور دنیا کو ہلاک کر رہے ہیں؟ ہم تو تیرے اعمال صالحہ کی خاطر، ان کو بقا دینے کے لیے، ان کو ہمیشگی کی زندگی دینے کی خاطر تجھے اور تیرے ساتھیوں کو بچا رہے ہیں، اور جو ان اعمال صالحہ سے خالی ہیں ان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا تیرا بیٹا کیسے ہو گیا جو اعمال صالحہ کی حفاظت میں اور ان کو بقا دینے کے لیے تیرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ کاٹا جا چکا ہے؟ بس حضرت نوح کے متعلق یہ عظیم الشان گواہی خود بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا عمل صالح میں ایک بہت ہی بلند اور بالا اور عرفہ مقام تھا۔ بس اس کے باوجود وہ بیٹا آپ کی زیر نظر، آپ کی آنکھوں کے سامنے غیر صالح کے طور پر بڑا ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد کون دنیا کا صالح انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نیکی جو ہے وہ لازماً میری تمام اولاد کو بچا لے گی؟ اس لیے نیکی اپنی انتہا کو بھی پہنچی ہو اور خدا کے ہاں قبولیت کی سند پا چکی ہو، اس کے باوجود ایسے حادثات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عجز کا مقام یہ ہے کہ انسان دعائیں کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور یہ ہمیشہ عرض کرتا رہے کہ اے خدا تو ہی ہے جو چاہے تو ہم میاں بیوی کو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہماری اولاد کو متقی بنا دے، کیونکہ ایسی اولاد کا امام بننا، یہاں امام سے مراد جس باپ کا یا ماں کا معنی رکھتا ہے، یعنی دونوں کی چونکہ مشترکہ دعا ہے اس لیے ماں بھی امامت میں شامل ہے اور باپ بھی امامت میں شامل ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اے خدا ہمیں ان نسلوں کا ماں باپ بنا جو متقی ہوں، اور ان کے بغیر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اور معرفت کا نقطہ تربیت کرنے والوں کے لیے بیان فرما دیا، جس کو بھلا کر پھر لوگ تربیت میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں تقویٰ کے سوا کسی اور چیز میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تو یاد رکھنا نہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، نہ تم اولاد کی تربیت کے اہل بنو گے۔ اگر تم آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیاوی ترقیوں میں ہی دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں اس بات کا پر فخر ہے کہ بیٹی سنگھار پٹار اچھا کرتی ہے، یا کپڑوں میں اس کا ذوق اچھا ہے، یا اس کی سہیلیاں زیادہ ہیں، یا دنیا کے لحاظ سے وہ بلند مقام رکھتی ہے اور ہر دل عزیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اور ان باتوں پر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور تم واری جاتے اس کے اوپر اور کہتے ہو یہ دیکھو ہماری بیٹی گھر میں آ گئی، آج یہ کیا اس نے، آج وہ کیا، اور تمہیں دل کا سکون انہی باتوں میں نصیب ہو گیا، تو تم یہ دعا کیسے کرو گے پھر کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا،
کیونکہ مانگی گئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا تقوی سے تعلق باندھ دیا گیا، تو فرمایا کہ خالی منہ سے دعائیں کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس مضمون پر تم عمل کرنے والے نہ ہو، یہ مضمون تمہاری زندگیوں کا حصہ نہ بن چکا ہو۔ بس اگر واقعی اولاد کی نیکی دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، اگر اولاد کی نیکی دیکھ کر ان کی راہوں میں آنکھیں بچھنے لگ جائیں اور انسان کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے اور خوشی کے ساتھ سجدہ ریز بھی ہو جائے، کیونکہ روحانی دنیا میں یہ کیفیت اکٹھی پائی جاتی ہے، خوشی سے دل اچھلتا بھی ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے، تو پھر تم یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے خدا ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر اور تقوی والی اولاد عطا کر۔ اس کے بغیر تمہاری اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں تو دنیا کے رستوں پر چل رہی ہوں، اور اپنی اولاد کی دنیا کی ترقیات سے تم راضی ہو چکے ہو، اور اگر وہ عبادت نہیں کرتے تو تمہیں دکھ نہ ہوتا ہو، اگر وہ نیکیاں اختیار نہیں کرتے تمہیں تکلیف نہ ہو، اگر وہ جھوٹ بولنے والے ہوں تو تمہارے لیے تمہارے دل عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اگر وہ لغویات میں ایسے محو ہوں کہ ذکر الہی کے مقابل پر لغویات کو اہمیت دینے والے ہوں، تو پھر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک غیر متقین میں ہے اور تمہاری یہ دعائیں بالکل کھوکھلی ہو جائیں گی۔ بس وہ لوگ جو بعض دفعہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، بعض دفعہ تو ایسے لوگوں کے لیے دوسروں کی دعائیں کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر ایسے مضمون میں جو میں بیان کر رہا ہوں غیر کی دعا کام نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے رخ ان دعاؤں کے خلاف عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ دعائیں اور سمت میں ان کو لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ دعاؤں کے مخالف سمت میں زور لگا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دعا کرنا کہ یہ دعائیں ہمیں اڑاتے ہوئے ان سمتوں میں لے جائیں جن میں جو تیری طرف لے جانے والے رخ ہیں، یہ کیسی بے معنی اور لغو بات ہوگی، حقیقت میں دعا سے مذاق کرنے والی بات ہوگی۔ بس خدا تعالیٰ نے ان آیات میں جو بے شمار حکمت کے خزانے مدفون فرمائے ہیں، ان کو آپ ٹٹولیں تو آپ کو نئے نئے عرفان کے موتی ملتے چلے جائیں گے، اور ان کا تربیت اولاد کے ساتھ اور تربیت قوم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ بس اپنی اولاد میں نیکی دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور دنیا کی ترقیات کو سرسری نظر سے دیکھا کریں، ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو غم کی بات نہیں، لیکن اگر نیکی نہ ہو تو غم میں گھل جانا اور ایسی تکلیف محسوس کرنا کہ اولاد دیکھ لے کہ ہمارے ماں باپ ناخوش ہو گئے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ وہ جذبہ ہے جو حقیقت میں آپ کی دعاؤں کو طاقت دے گا۔ وہ عمل صالح جس کے متعلق فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کو رفع عطا کرتا ہے، جس سے کلمہ بلند ہوتا ہے، وہ یہی مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ ہر دعا کے ساتھ اس سے تعلق رکھنے والا اس کا ایک جوڑا نیک عمل ہوا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چند نیک اعمال ہوں تو سب دعائیں مقبول ہوں، یا کسی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ تمام تر نیک اعمال ہوں۔ یہاں مضمون جوڑوں کا بیان ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میاں بیوی کے اچھے جوڑے جس سے ایک دوسرے کے مزاج سے موافقت رکھتے ہوں دنیا میں پائے جائیں یا پائے جاتے ہیں، تو ساتھ ہی وہاں سکینت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح دعاؤں اور اعمال کے بعض جوڑے ہیں، جہاں یہ جوڑے پائے جائیں گے وہاں قبولیت دعا کا مضمون ضرور موجود ہوگا۔ بس جس قسم کی آپ دعا مانگتے ہیں، اگر آپ کا عمل اس دعا کی سے مطابقت رکھنے والا عمل صالح ہے تو یقین رکھیں کہ ایسی دعا ضرور رفع پائے گی، کیونکہ قرآن کریم نے اس کے متعلق یہی گواہی دی ہے، اور ضرور مقبول ہوگی۔
اس لیے محض رونا اور سجدوں میں پیشانیاں رگڑنا کہ دعاؤں کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کے اعمال اور رخ پہ چل رہے ہوں اور سجدے اور رخ پہ جا رہے ہوں، یہ تضاد خدا کو قبول نہیں ہے. بعض دفعہ جن کی خواہشات ان کے نیک اعمال کے مطابق ہوں، ان کو لمبی دعاؤں کی بھی احتیاج نہیں ہوتی، ان کی ایک آہ ہی دعا بن جاتی ہے. اگر ایک ماں باپ ایسے ہیں جو ہر وقت اپنی اولاد میں نیکی تلاش کرتے ہیں اور نیکی نہ نظر آئے تو ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہی آہ ان کی دعا ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس پر محبت اور پیار کی نظر ڈالتا ہے. اور وہ جو دنیا پہ راضی ماں باپ ہیں، وہ بعد میں اپنی اولاد کو جب بے راہ ہوتے دیکھتے ہیں، ان کی لڑکیاں غیروں سے بھاگ رہی ہیں، ان کے لڑکے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، پھر وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں. یہ ساری بے حقیقت باتیں ہیں. جس طرح دنیا کے مضمون میں سائنس کا معنی ہے حقیقت، اور حقیقت کو تصورات تبدیل نہیں کر سکتے، وہی خدا ہے جس نے روحانی دنیا پیدا کی ہے. وہاں بھی ایک سائنس کا مضمون ملتا ہے، اور سائنسی حقائق کے طور پر باتیں پائی جاتی ہیں. محض جذباتی اور تصوراتی طور پر آپ اس میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، ایک اور مضمون وہاں بالا خانوں کا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کچھ اپنا کر دو گے تو پھر خدا کے فضل کے نتیجے میں وہاں تہیہ پاؤ گے. تم ایسے عرفہ اور بلند مقامات تمہیں نصیب ہوں گے جہاں تمہاری کوششوں کا پھل تو ضرور ملے گا، لیکن اس کے علاوہ خدا کی طرف سے تحائف بھی بہت ملیں گے، ایسے تحائف جو محض اس کے فضل کے نتیجے میں عطا ہونے والے ہیں. بس ہم نے چونکہ سب دنیا میں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے اور آئندہ بہت لمبے عرصے تک اپنی نسلوں کو خالدین فیہا کے مطابق بنانا ہے، یعنی خدا کا یہ وعدہ کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس کے متعلق ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری نسلوں کے حق میں بھی یہ وعدہ پورا ہو اور وہ ان اعلیٰ بلند اور عرفہ مقامات پر ہمیشہ رہنے والے بن جائیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی اختیار کریں اور تربیت کے وہ رنگ ڈھنگ سیکھیں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھول کر مضمون بیان فرمائے ہیں اور کھول کر ہمیں تربیت کے طریقے سکھا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آسن توفیق عطا فرمائے. اس مضمون کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے صرف ماں باپ اور اولاد سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہی مضمون اپنی وسعتوں میں نظام جماعت سے تعلق رکھنے والے ہر عہدے دار پر بھی صادق آتا ہے، ہر امیر پر صادق آتا ہے، ہر مربی پر صادق آتا ہے. اور وہاں یہ مضمون اور کئی لحاظ سے وسعت اختیار کر جاتا ہے. اگرچہ اس نے وسیع مضمون کو سمیٹنا تھوڑے وقت میں ممکن تو نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے دوسرے پہلو کو آئندہ کسی خطبے میں پھر بیان کروں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر